اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ قال امیر المؤمنین علیہ السلام فقال سمعت اخی وابن عمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول من صام شہر رمضان فحفظ فیہ نفسہ من المحارم دخل الجنہ۔ امیر المؤمنین علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے میں نے یہ سنا تھا، بلکہ روایت کی تعبیر یہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی اور اپنے چچا زاد اللہ کے رسول سے یہ سنا کہ وہ یہ فرما رہے تھے کہ جو بندہ ماہ رمضان کا روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد شرط یہ بیان کی کہ فحافظ فیہ نفسہ من المحارم، اور روزہ رکھے اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو حرام کاموں سے بھی بچائے، تو وہ بندہ ایسا ہوگا کہ داخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ مفطرات روزہ جن سے پرہیز کرنا واجب ہے، اگر انسان ان مفطرات کے ارتکاب کرتا ہے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں روزے کی قضا واجب ہے اور بعض صورتوں میں روزے کا کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ اور شرائط ہیں کہ جن شرائط کا تعلق روزے کی قبولیت سے ہے اور جو روزے کا معنوی فائدہ ہے اس سے ہے، اور ان شرائط میں سے جو اہم شرط ہے جسے اللہ کے رسول نے اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے بارہا بیان فرمایا کہ وہ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا اور اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچا لینا۔ خطبہ شعبانیہ کے جب ماہ رمضان آنے والا تھا اور اللہ کے رسول تمام اصحاب کو یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ماہ رمضان المبارک میں تمہاری کیا کیا ذمہ داری ہے، تو اس خطبہ کے یہ الفاظ ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے یہ سوال پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کہ ماہ رمضان میں افضل ترین عمل کون سا ہے کہ جو سب سے زیادہ افضل ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ خود کو حرام کاموں سے بچا لینا، معصیت سے بچا کے رکھنا روزے کی حالت میں، یہ سب سے افضل ترین کام ہے۔ اور اگر پورا مہینہ انسان اپنے اوپر اس طرح سے کنٹرول کرے کہ تمام حرام کاموں کو اپنے سے دور رکھے، تو یہ انسان اس قابل بن جاتا ہے کہ ماہ رمضان کے بعد بھی ایک ایسے رستے کے اوپر اپنے آپ کو چلائے کہ جو رستہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، کہ جس کا جہنم کی طرف کوئی مڑنے کا رخ اور امکان بھی نہیں ہے۔ اور یہ حرام کام کون سے ہیں اس کو بھی اسی خطبہ میں کیا بیان فرمایا، اس میں تین چیزوں کے اوپر فوکس فرمایا تھا اللہ کے رسول نے، کہ ایک یہ تھا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے کہ جس سے اللہ نے آنکھ اٹھانا منع کیا ہے اس کی طرف نہیں دیکھنا، اور تیسری یہ چیز تھی کہ اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں کیا ہیں بہت مشکل ہیں۔ زبان کی حفاظت کا کیا مطلب ہے کہ آپ جب کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ ایک ایسی گفتگو نہ کریں کہ جس سے اس مومن کی توہین ہو جائے، جس سے اس کی اہانت کے پہلو نکلے، جس سے ہم کیا کہتے ہیں کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو جو ہے وہ برے برے نام بنا کے اور برے القاب اس کے اوپر لگا دینا، یہ چیز کیا مشکل ہے۔ اور یہ ظاہری بات ہے جب دوست احباب گپ شپ میں بیٹھتے ہیں تو اگر کسی کا کوئی نام نہ بگاڑا جائے، کسی کو کوئی اچھا سا لقب نہ دیا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ محفل کا مزہ ہی نہیں آیا۔ ٹھیک ہے جی، محفل کا مزہ کب آتا ہے کہ جب اس میں سے ایک جو دوست ہوتا ہے جو بیچارہ تھوڑا چپ چاپ ہو یا تھوڑا اس سے ایسے کام ہو جاتے ہوں، جب تک اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے تو اس وقت تک کیا ہے محفل پر رونق نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا یہ معصیت ہے، کیونکہ قرآن مجید میں یعنی کہ روایات اہل بیت علیہ السلام نے یہ بات بتائی گئی ہے کہ کسی بھی مومن کی توہین کرنا، اس کا مذاق اڑانا، یہ کیا منع ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا زبان کا کیا گناہ ہے، غیبت کرنا۔ غیبت میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سارے مل کے بیٹھتے ہیں گپ شپ میں، تو ایک تو یہ ہے کہ ہم گپ شپ کا موضوع کیا چل رہا ہے کہ جی آگے کیا پڑھنا ہے، کس طرف سے ہم پلان کریں، اور کیا کیا چیز ہمیں محنت کرنی چاہیے، ناف سر پہ کیسے محنت کریں، فقہی احکام پہ کیسے محنت کریں، ایک یہ بحث ہے۔ ایک بحث کیا ہے کہ ہاں بھائی بتاؤ جی فلاں جو بندہ تھا آج کل اس کے کیا حالات ہیں، ٹھیک ہے، سنا ہے کہ وہ جنابی آج کل بڑے کوئی ایسے الٹے چکروں میں پڑ گیا ہے، سنا ہے کہ اس کا رشتہ بھی نہیں ہو رہا، سنا ہے کہ فلاں جگہ اس کی شادی ہوئی تھی وہ بھی انکار ہو گیا، تو بس پھر جو ہے وہ اپنے اس دوست کے اوپر کیا ہے تبصرے شروع ہو جائیں گے، تو یہ ایک واضح طور پہ غیبت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہے، اس سے محفل کو رونق ملتی ہے۔
تو یعنی آپ خود چیک کریں کہ وہ محفل رونق والی بنتی نہیں ہے کہ جب تک کسی اور بندے کی کیا ہے کچھ نہ اتاری جائے اور کچھ اس کے بارے میں گفتگو نہ کی جائے. اور یہ مشکل کام ہے کہ آپ اپنے محفل میں ایسی بات کریں کہ جس کا کسی اور سے کیا لینا دینا نہ ہو, غیبت اس میں کیا شامل نہ ہو. اسی طریقے سے تیسری چیز کیا ہے کہ محفل میں آپ بیٹھیں اور سیاسی گفتگو میں ایک دوسرے کو کیا ہے کرپٹ ثابت کریں. ٹھیک ہے, وہ جی تم تو فلاں پارٹی کے ہو, وہ تو ویسے چور ہیں لہذا تم بھی چور ہو. ٹھیک ہے, آپ تو یہ فلاں پارٹی کے ہیں, وہ تو ویسے جھوٹے ہیں تو لہذا تم بھی کیا ہو جھوٹے ہو. تو اس طرح کے ایک دوسرے کو جو ہے وہ جو فاسق سیاسی لوگ ہیں ان کی پارٹیوں کے مطابق ایک دوسرے کا دفاع کرنا اور ایک دوسرے کو کبھی چوروں کی پارٹی میں داخل کرنا, کبھی جو ہے وہ دوسری پارٹی میں داخل کرنا, تو یہ سارے زبان کے گناہ ہیں کہ جو بڑا مشکل ہے کہ انسان ماہ رمضان میں اس سے اپنے آپ کو کیا بچا لے. تو لہٰذا جو ہے وہ آج اس کے اوپر ہم تھوڑا فوکس کرتے ہیں. اگلے جو 2 گناہ آ رہے ہیں جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ روزے کی حالت میں ان سے بچنا ہے, انشاءاللہ کل کیا اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے. ایک مرتبہ سارے مل کر درود پڑھ لیتے ہیں. اچھا, مفطرات روزہ میں سے ہم نے 5 چیزوں کو کیا ہے بیان کر دیا ہے, اور جن کا خلاصہ کیا ہے کہ وہ 5 چیزوں میں سے پہلی 2 چیزیں کیا ہیں, کھانا اور پینا ہے. کھانے اور پینے کی جو تعریف ہے اس تعریف میں یہ بات واضح ہے کہ حلق, یہ جو گلا ہے, گلے کے مقام سے کسی چیز کو نیچے اتاریں گے تو وہ مصداق بنے گا, کھانے اور پینے کا مصداق بنے گا. اب وہ چیز کوئی بھی ہو, چاہے اس کا تعلق کھانے پینے والی چیزوں سے نہ بھی ہو, جیسے کہ مثال دی تھی کہ کوئی مٹی ہے, کوئی پلاسٹک کا ٹکڑا ہے, یا اپنے دانتوں کے اندر سے کوئی چیز نکال کے اندر ڈالنا, یہ جو ہے وہ انسان اگر حلق سے نیچے جان بوجھ کے قصد اور ارادے سے اتارے گا تو اس کا روزہ باطل ہوگا. اور اسی میں ایک اور مسئلہ بھی بیان کیا تھا کہ انسان اگر سحری کرتا ہے اور اس کے دانتوں میں چیزیں باقی رہ جاتی ہیں, خصوصاً جس کے دانت وغیرہ گر گئے ہیں یا فاصلہ زیادہ ہے, اور اسے اس بات کا اطمینان اور یقین ہو کہ اگر میں خلال نہیں کروں گا, برش کے ذریعے سے یا سٹک کے ذریعے سے اسے باہر نہیں نکالوں گا, تو نماز فجر کے جب ٹائم ہو جائے گا تو اس ٹائم کے بعد کسی بھی ٹائم یہ غذا جو ہے وہ وہاں سے پگھل کے خود بخود چلی جائے گی اندر, یا جو ہے وہ ایسی ثابت کیا ہے گلے سے نیچے چلی جائے گی. جس بندے کو 100% اس بات کا اطمینان ہوگا تو اس کے لیے بھی ضروری ہو جائے گا کہ روزہ بند کرنے سے پہلے دانتوں کی کیا ہے صفائی ستھرائی کر کے اس طریقے سے جو ہے وہ ان کو صاف کرے کہ بیک اپ کوئی پیچھے نہ بچے کہ جو دن کے کسی ٹائم بھی کیا ہے اندر چلا جائے. یہ بات. پھر اسی کے ساتھ ہم نے کہا تھا کہ یہ تو کیا ہے گلے کے ذریعے سے ایک چیز کا کیا ہے پیٹ میں آنا ہے, کیا گلے کے علاوہ کسی اور جگہ سے چیز پیٹ میں جائے اس سے بھی کیا روزہ باطل ہوتا ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں ایک مسئلہ ہے فقہ کا, جسے الاحتقان عربی میں کہتے ہیں, اردو میں حقنہ لینا کہتے ہیں, کہ وہ جو پاخانے کا مقام ہے وہاں سے کیا ہے دوائی کو اندر کیا داخل کرتے ہیں, وہ دوائی اندر داخل کرتے ہیں, پیٹ تک آ جاتی ہے دوائی, خصوصاً جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہوتا ہے, قبض کا ایشو ہوتا ہے, تو وہ علاج کی خاطر ایسا کرتے ہیں. تو اب جو ہے وہ اگر وہاں سے جو ہے وہ دوائی داخل ہو رہی ہے پیٹ تک تو اس سے بھی کیا روزہ باطل ہو جائے گا, لیکن اس میں شرط کیا ہے کہ وہ دوائی کیا ہونی چاہیے, لیکوڈ ہونی چاہیے, وہ بہنے والی شکل میں ہو. وہ اگر کیا ہے ایک معجون کی شکل میں ہے, ٹوتھ پیسٹ کی شکل میں ہے, یا ایک جو ہے وہ حلوہ ٹائپ چیز ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہے وہ روزہ باطل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ 2 چیزیں بیان کی, یعنی پیٹ میں چیز آ رہی ہے مقام غائط سے, پخانہ والے مقام سے آ رہی ہے, یا گلے کے اندر سے جا رہی ہے, یہ 2 مقامات ایسے ہیں کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے. باقی کسی بھی سوراخ سے اگر چیز اندر جا رہی ہے پیٹ سے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا, بشرطے کہ وہ گلے کے علاوہ کوئی اور سوراخ ہو. جیسے پیشاب کے سوراخ کی مثال دی جاتی ہے, یا جو ہے وہ یہ مثال دی جاتی ہے کہ انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں اور وہ رگوں کے ذریعے سے چیز اندر جا رہی ہے, یا ڈرپ وغیرہ لگائی, تو یہ ساری چیزیں جو بنیں گی اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. رہبر معظم کا ایک فتویٰ کا ذکر کیا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر رگ کے ذریعے سے طاقتور چیز, جو طاقت پہنچانے والی چیز ہے, اگر وہ پہنچا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ احتیاط واجب ہے کہ اس چیز سے کیا کیا جائے, پرہیز کیا جائے. اور ہم نے کہا کہ رجوع کا آپشن پھر بھی سجدہ ثانی کی طرف کیا موجود رہے گا. ادھر ہی پھر نسوار کے بارے میں ڈسکس ہوئی, روزے کے دوران برش مارنے کی ڈسکس ہوئی. سب میں ہم نے یہ قانون دیا کہ اگر ذرات جو ہے وہ حلق سے نیچے نہیں جا رہے تو روزہ اس سے باطل نہیں ہوگا. یہ چیزیں واضح ہو گئیں. اچھا, اس کے بعد یہ 3 چیزیں ہو گئیں, ٹھیک ہے, کھانا پینا اور سیال چیز سے, بہنے والی چیز سے حقنہ لینا. چوتھی چیز جماع تھی, اور 5ویں چیز کیا تھی, استمناء تھی. آج جو ہے وہ 6ٹھی چیز کو ہم کیا ہے بیان کر رہے ہیں. 6ٹھی چیز میں کیا آتی ہیں, الدخان والغبار, اور ان دونوں کی صفت لگتی ہے الغلیظین.
یہ بلکہ 6 نمبر بنے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو ہے وہ احوط وجوبی ہے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام میں جو ہے وہ ان 2 چیزوں کو کیا ذکر کیا گیا ہے، ایک چیز کیا ہے دخان، دھواں، اور دوسری چیز کیا ہے غبار، گرد و غبار۔ گرد و غبار ایک تو مٹی سے اڑتی ہے، مٹی کے علاوہ اگر آٹا ہے، ٹھیک ہے، آٹے کو فرض کریں چھان رہے ہیں، اس سے گرد و غبار اڑتی ہے، اس سے غبار کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے سیمنٹ وغیرہ ہے، اس سے کیا چیز اڑتی ہے، یا کوئی بندہ جھاڑو دے رہا ہے تو کیا ہے اس سے چیز وہ غبار کی شکل میں اڑتی ہے۔ اس کی کیا 2 صورتیں ہیں، یا یہ غلیظ ہے یا غلیظ نہیں ہے۔ غلیظ کا کیا مطلب ہے، گاڑھا پن، ٹھیک ہے، یعنی ایک دفعہ دھواں کیا ہے کہ ہلکا ہلکا دھواں ہے، ٹھیک ہے، اس سے روزہ کیا باطل نہیں ہوتا اگر وہ حلق سے کیا نیچے اتاریں۔ دوسرا کیا ہے کہ نہیں وہ ہلکا پھلکا دھواں نہیں ہے، وہ صحیح کیا ہے گاڑھا دھواں ہے، ٹھیک ہے، جس کو اگر سامنے رکھیں تو دوسرا بندہ بھی کیا ہے درمیان سے نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، یا بہت مدھم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گرد و غبار بھی ایسے ہے کہ ویسے اگر جھاڑو وغیرہ دے رہے ہیں تو تھوڑی بہت تو گرد اڑ رہی ہے، تھوڑی بہت کا کیا ہے، اس سے اگر وہ غلیظ نہیں ہے، ہلکی گرد و غبار ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ غلیظ سے کیا ہوتا ہے، روزہ باطل ہوتا ہے۔ اچھا یہ ہو گیا۔ اچھا یہاں پہ ایک سوال یہ آتا ہے کہ بھئی کوئی بندہ بھی جو ہے وہ بچہ نہیں ہوتا کہ جان بوجھ کے جب کھڑا ہو جائے دھوئیں کے سامنے یوں کرنا شروع ہو جائے، دھواں اندر کہہ لینا شروع ہو جائے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ گرد و غبار جو ہے وہ جھاڑو وغیرہ دیا جا رہا ہو اور وہ وہاں پہ کھڑا ہو جائے اور مٹی کو کیا ہے نگلنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ کیس کیا بنتا ہے کہ انسان ایسی جگہ پہ جائے اور خود کو بچائے، یعنی اگر انسان کو پتہ ہے کہ یہ اگر میں یہاں سے گزر رہا ہوں اور یہاں کا دھواں کیا ہے گلے سے نیچے اتر جائے گا، اور جہاں جو گرد و غبار چل رہی ہے وہ گلے سے نیچے اتر جائے گی، تو وہاں پہ ضروری کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانا، منہ کے اوپر ہاتھ رکھنا، رومال رکھنا، ٹھیک ہے، ناک کے اوپر رومال رکھنا، یہ چیز کیا ہوتی ہے ضروری ہو جاتی ہے۔ اگر انسان خود کو نہیں بچاتا اور انسان کو پتہ بھی ہے کہ یہ اندر چلی جائے گی تو پھر اس کا روزہ کیا ہوتا ہے احتیاط واجب کے طور پہ باطل ہوتا ہے۔ احتیاط واجب کے طور پہ روزہ باطل ہونے کا کیا مطلب ہے کہ یہ روزے کو مکمل کرے گا قصد رجا کی نیت سے، رجائے مطلوبیت، ٹھیک ہے، یعنی احتیاطاً مکمل کرے، اس میں نیت کیا کرے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ یہ امساک ہو اور ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ہو روزہ ہو، 2 چیزوں میں سے ایک اس کے اوپر واجب ہے، لیکن یہ کیا مشخص نہیں ہو رہی، اسی وجہ سے احتیاط لگائی ہے۔ تو اسے فقہ میں کیا کہتے ہیں احتیاط وجوبی والموارد میں قربت مطلقہ، کہ قربت مطلقہ کی نیت سے روزہ مکمل کرنا۔ مطلقہ کیا مطلب کہ چاہے وہ چیز کیا ہو امساک ہو یا وہ چیز کیا ہو صوم ہو۔ امساک اور صوم میں فرق بیان کیا تھا کہ امساک کیا ہے کہ روزے کی نیت نہ کرنا بلکہ خود کو بچا کے رکھنا شام تک کھانے پینے والی چیزوں سے، یہ امساک ہے۔ روزہ کیا ہے کہ نہیں وہ میں اس وجہ سے اپنے آپ کو بچا رکھ رہا ہوں کیونکہ میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ قربت مطلقہ کیا ہوگی کہ بس میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر خود کو بچاؤں گا مفطرات روزہ سے، کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ اب وہ کیوں بچا رہا ہوں بطور مطلق کے کہ چاہے وہ بطور امساک کے خود کو بچانا ہو یا بطور روزہ کے بچانا ہو، تو یہ احتیاط وجوبی میں کیا یہ قانون چلتا ہے کہ اگر اس چیز کا ارتکاب انسان نے جان بوجھ کے کر دیا تو پھر احتیاط واجب ہے کہ اس طرح سے روزے کو مکمل کرے کہ جس میں قربت مطلقہ کی نیت ہو، یعنی یہ وہ نہ کہے کہ میں روزہ مکمل کر رہا ہوں اور یہ بھی نہ سوچے کہ میں امساک کر رہا ہوں، وہ کہ مطلقاً جو بھی ہو اللہ کو پتہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کو پتہ ہے کہ میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے، اس طرح سے اپنے روزے کو مکمل کرے گا، کمپلیٹ کرے گا، اور بعد میں اس کی کیا ہوگی قضا بھی واجب ہوگی۔ اس قضا میں کیا ہے کفارہ نہیں ہے، فقط کیا ہے یہاں پہ قضا ہے۔ کفارہ ہم بیان کریں گے وہ فقط 5 چیزوں میں ہوتا ہے کہ جو کل کیا ہے ہم نے ڈسکس کی ہیں، اس میں سے حکم کیا نکال دیں، کھانا پینا، جماع، استمناء اور جنابت کے اوپر کیا باقی رہنا، ان 5 میں کفارہ ہے، باقی میں کیا کفارہ نہیں ہے، فقط اور فقط کیا ہے قضا ہے۔ ٹھیک ہو گیا یہ مسئلہ یہاں تک واضح؟ ہاں ٹھیک ہے یہ بیان کرتے ہیں، سوال واضح ہو۔ موضوع میں کوئی سوال ہے اس موضوع میں؟ ٹھیک ہے جی جی۔ یہ جو دھواں کس قسم کا ہونا چاہیے، جو بھاپ وغیرہ ہوتی ہے خوشبودار؟ اچھا یہ بھی اسی میں چلا جائے گا، یہ بعد میں آ رہا ہوں اس کے اوپر۔ اور کوئی سوال؟ بس اس کے اندر ایک اور مورد ہے جو روایت میں بیان ہوا ہے اور جس کو صحیح ثانی نے ذکر فرمایا ہے کہ آندھی کی وجہ سے ایسی جو ہے وہ آندھی چلے کہ انسان کے لیے پھر بہت مشکل ہو اپنے آپ کو کیا ہے بچانا، کہ وہ گرد و غبار کو بچائے کہ وہ اندر چلی جائے، آندھی کیا چل گئی ہے اور مشکل ہو گیا، متعذر ہو گیا بچانا، یا حرج کا کیا سبب ہے، وہاں پہ روایت میں امام نے کہا تھا کہ کوئی حرج نہیں ہے، اگر یہ گلے کے نیچے چلا جائے تو روزہ کیا اس سے باطل نہیں ہوتا۔ یہ ایک یعنی استثنائی مورد اس کا لکھتے ہیں کہ اگر آندھی چلے نیچرل طور پہ، یہ نہیں کہ کوئی جھاڑو دے رہا ہو
جھاڑو دینے والے کا مسئلہ الگ ہے، کوئی جھاڑو دے رہا ہے، کام ہو رہا ہے بلڈنگ کا، اس میں تو باطل ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں اور پرہیز نہیں کرتے جان بوجھ کے، وہاں باطل ہوگا۔ لیکن اگر اللہ نے آندھی چلائی ہے تو اس میں اللہ نے کیا یہ مارجن دیا ہے اہل بیت کے واسطے سے کہ اگر میں نے آندھی چلائی ہوئی ہے اور آپ کے لیے بچنا کیا ہے مشکل ہو گیا ہے تو وہ روزہ کیا ہے اس میں آپ کا خیر ہے، اس سے کیا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ یہ ایک کیا اس کا استثناء ذکر کیا جاتا ہے۔ اچھا اب یہ کیا ہوگی، دو چیزیں ہو گئیں، دخان ہو گیا، غبار ہو گئی، ایک تیسری چیز کیا ہوتی ہے جسے عربی میں کیا کہتے ہیں، بخار، اردو میں بخارات کہہ دیں، گیس کہہ دیں، بھاپ کہہ دیں، سٹیم کہہ دیں، ٹھیک ہے، اس کے بہت سارے کیا نام ہو گئے۔ جیسے فرض کریں کہ ہم پانی ابال رہے ہیں، چاول وغیرہ پکا رہے ہیں تو دیگچے کے اوپر ڈھکن رکھا ہوا ہے، جیسے وہ ڈھکن اٹھاتے ہیں تو وہاں سے کیا بھاپ اٹھتی ہے، ٹھیک ہے، اس بھاپ کو دھواں کہتے ہیں، دھواں نہیں کہتے، اس کو گرد و غبار کہتے ہیں، گرد و غبار نہیں کہتے، اسے کیا کہتے ہیں عربی میں بخار کہتے ہیں، اردو میں اسے بھاپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بھاپ کیا ہے، نہ وہ دخان ہے نہ وہ کیا ہے غبار ہے، دونوں نہیں ہیں۔ جب دونوں نہیں ہیں تو کوئی فقیہ بھی نہیں کہے گا کہ بخارات سے روزہ باطل ہوتا ہے، اپنی طرف سے تھوڑی دین بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا سید سیستانی دامت ظل العالی نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ جو بھاپ ہوتا ہے اگر یہ بھاپ کیا ہے انسان کے گلے کے نیچے سے چلی جائے، گلے سے نیچے چلی جائے، عام طور پہ جو بھاپ ہوتی ہے وہ انسان کے اوپر لگ رہی ہے، جسم کے اوپر لگ رہی ہے، ناک تک لگ رہی ہے، نیچے نہیں جاتی۔ وہ نیچے کب جاتی ہے، جب انسان سٹیم لیتا ہے، یعنی دیگچے میں پانی ابالا، اوپر کیا ہے تولیہ ڈالا، اب دیگچہ ہے اور انسان کا چہرہ مبارک ہے اور باہر سے کیا ہے کوئی اور راستہ نہیں بچا کہ باپ کہیں اور پہ جائے۔ اب باپ نے سیدھا کیا ہے ناک سے گزر کے گلے سے کیا ہے نیچے جانا ہے اور اس کی جو سانس کی نالی ہے اسے کیا کرنا ہے، بحال کرنا ہے۔ تو یہ جو سسٹم ہے اس سے کیا روزہ باطل نہیں ہوگا، یعنی اس میں انسان نے باقاعدہ اہتمام کیا کہ کسی طرح سے باپ کو کیا ہے گلے سے نیچے اتارے، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ باپ کس میں ہے، نہ دخان میں آتی ہے یعنی نہ دھوئیں میں آتی ہے اور نہ کس میں آتی ہے، گرد و غبار میں آتی ہے۔ فقط ایک چیز جس کو سید سیستانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ ایک کیس ہو سکتا ہے، وہ کیس کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے اتنی زیادہ بخار منہ کے اندر لی اور منہ کے اندر آپ نے جب لی تو اس کو تھوڑا منہ میں روکی رکھا اور منہ میں وہ کیا بن گئی، کنورٹ ہوگی پانی کے قطروں میں، پانی کے قطرے جب کنورٹ ہو گئے تو پھر آپ نے کہا کہ بسم اللہ جی پانی بن گیا تو آپ پانی نیچے جانے دو، تو یہ پھر موضوع بدل جائے گا۔ موضوع کیا مطلب کہ یہ اب شرب میں چلا جائے گا کہ آپ چیز پی رہے ہیں، کہ پہلے باپ آپ منہ میں رکھی آپ نے، پھر اس باپ کس میں کنورٹ ہوئی، پانی کے قطرے میں کنورٹ ہوئی، قطرے میں کنورٹ ہونے کے بعد پھر کیا ہے آپ اسے گلے کے نیچے لے کر گئے۔ تو یہ ایک فقیہ نے کیا ہے صورتحال آپ کو بتا دی ہے۔ اب ایسی فنکاری کون کر سکتا ہے یہ نہیں معلوم، ٹھیک ہے، یعنی مجھے نہیں لگتا کہ کسی کے پاس اتنی صلاحیت ہو کہ وہ بخارات سٹیم کو منہ کے اندر سیو رکھے، پھر اس کو بخارات میں کنورٹ یعنی وہ قطروں میں کنورٹ ہو، پھر قطروں میں کنورٹ ہونے کے بعد کیا اسے اتارے، ایسا نہیں ہوتا، سیدھے سیدھے کیا ہے وہ بخارات کیا کہتے ہیں ہم جو بھاپ ہے وہ کے اندر جاتی ہے۔ تو لہٰذا ایک فرضی صورت بہر الفقیہ نے متوجہ کر دی کہ اگر اس طرح سے کوئی بندہ فنکاریاں کر رہا ہے تو وہ کیا بچ کے رہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے فتویٰ دے دیا کہ جی بخارات کیا کہتے ہیں باپ، یعنی باپ سے کیا ہے روزہ باطل نہیں ہوتا، تو وہ کہے کہ چلیں جی میں جیسے باپ کو لے کے جاؤں، اب اس کو جو ہے وہ پیاس لگی ہوئی ہے بندے کو، ان کے اچھا جی آپ نے کیا باپ سے روزہ بند نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، اس نے جو ہے وہ دیگچہ ابالا، تولیہ شولیہ رکھا، باپ ساری منہ میں کٹھی کی، وہ ایک دو قطرے بن کے پھر اس کو اتارے، اس طریقے سے جو ہے وہ اس نے گھنٹے میں کیا ہے آدھا کپ کیا پانی کا پی لیا، تو اس سے کیا ہے پھر اس سے روزہ باطل ہوگا، کیونکہ وہ موضوع چینج ہو جائے گا، اب وہ موضوع کس میں چلا گیا، پانی کے پینے میں چلا جائے موضوع میں۔ واضح انشاءاللہ؟ ہاں وہ غبار میں جائے گی، گندم کی کٹائی جو تھریشر مشین چلتی ہے، کٹائی کرنا تو جائز ہے نا، سوال کیا پھر بنے، ہاں تھوڑی ہوتی ہے غبار، ہاں ٹھیک ہے، غبار اگر وہ تھوڑی ہے غلیظ کا مصداق نہیں ہے، یعنی زیادہ گاڑی نہیں ہے، یعنی تھوڑی بہت گرد و غبار اڑ رہی ہے جو عام طور پہ اڑتی ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن اتنی زیادہ گرد و غبار ہے کہ دوسرا بندہ بھی نظر نہیں آ رہا یا بہت ہی مدھم ہو گیا نظر آنا، پھر اس سے کیا ہے روزہ باطل کب ہوگا کہ جب انسان اس کو پرہیز نہ کرے اس سے روکنے کو، ٹھیک ہے، اور اندر لے جائے۔ ہاں نہیں اگر زیادہ نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، تھوڑی اگر پہنچ رہی ہے نیچے اتر رہی ہے اس میں کوئی روزہ باطل نہیں ہوتا، فقط غلیظ کا لکھا ہے کہ گاڑی ہو تو پھر وہ باطل ہوتی ہے۔ میرے خیال میں کوئی بندہ بھی جان بوجھ کے نہیں چاہے گا کہ وہ مٹی والی گرد و غبار کو محفوظ کر کے گلے سے نیچے اتارتا رہے، جس کو آ جاتی ہے گلے میں فوراً تھوک دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ وہ تھوڑی تھوڑی جمع ہو کے، یعنی ہم اس کو بخارات کی طرح بناتے ہیں کہ اچھا جی گرد و غبار جو غلیظ نہیں ہوتی ہلکی پھلکی ہوتی ہے اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، ان کے یہاں باطل نہیں ہوتا،
انہیں تھوڑی تھوڑی جو ہے ناک کے ذریعے سے منہ میں جمع کرتا رہا پھر آ کے جو ہے نا ایک جو ہے وہ مٹی کا کیا ہے اندر سسٹم بن گیا تھوڑا سا. پھر اس نے کیا ہے کہ بسم اللہ جی میں مٹی اندر کیا لے کر جا رہا ہوں یوں کرے, پھر تو وہ کس میں چلا جائے گا, عقل و تراب میں چلا جائے گا کہ اس نے کیا مٹی کھائی ہے. واضح انشاءاللہ. تو عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا, فرضی باتیں ہم کر رہے ہیں. ہے اس طرح؟ اچھا ہے, چلو پھر پرہیز کرنا چاہیے, تھوک دینا چاہیے پھر. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک. اچھا یہ چیز بھی کیا تھی, احتیاط واجب کے طور پہ تھی. ایک اور چیز ہے وہ بھی کیا احتیاط واجب کے طور پہ ہے, اسے کیا کہتے ہیں, کذب علی اللہ. ہاں یہ ٹھیک ہے. والرسول والائمۃ. اچھا یہ بھی آپ دیکھیے گا کہ یہ بھی اتنا پریکٹیکل نہیں ہوتا جس طریقے سے یہ کیا بنا دیا گیا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل بیت علیہ السلام پہ کیا جھوٹ باندھنا. ٹھیک ہے جی, جھوٹ انسان کیسے باندھتا ہے؟ ٹھیک ہے, انسان کو پتہ ہے کہ یہ کام فلاں بندے نے نہیں کیا, پھر بھی کہے کہ یہ اس بندے نے کیا کام کیا ہے, اس طرح جھوٹ ہوتا ہے نا. اسی طریقے سے انسان کو پتہ ہے کہ یہ جو ابھی میں فضیلت پڑھنے جا رہا ہوں یا امام حسین کی جو مصیبت پڑھنے جا رہا ہوں, یہ امام حسین کی طرف سے نہیں ہے, یہ میری اپنی ذاتی ذاکری ہے, ذاتی محنت ہے. ٹھیک ہے جی, انسان کو پتہ ہو اور پھر وہ کہے کہ کربلا کے میدان میں مولا حسین نے جو ہے وہ یہ فرمایا. ٹھیک ہے, یہ کیا ہوگا کہ اس نے جان بوجھ کے ایسی بات کو مولا حسین کی طرف منسوب کیا ہے کہ جو ہے ہی نہیں, اپنی اس کی ذاتی محنت ہے. یہ ایک کام تو یہ حرام ہو گیا, یعنی گناہ کا کام ہے, بہت بڑا گناہ ہے یہ. ٹھیک ہے, بلکہ اللہ کے رسول نے جو ہے یہ فرمایا تھا کہ جو بھی ہم اہل بیت کے اوپر جھوٹ باندھے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہے, جہنم ہے. یعنی ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا ٹھکانہ سیدھا سیدھا کیا جہنم ہے, جسے ہم کیا کہتے ہیں, گناہ کبیرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی اس طرح سے کرتے ہیں تو روزہ اس کا کیا ہوگا, باطل ہوگا. لیکن عام طور پہ لوگ ایسا نہیں کرتے. بہت کوئی ایسا کوئی یعنی دنیا دار قسم کا بندہ ہوگا کہ جو جان بوجھ کے اپنی طرف سے چیزیں بنائے گا اور اہل بیت کی طرف کیا دے گا, نسبت دے گا. یعنی جو تھوڑا بہت بھی بندہ شعور والا ہے, نفسیاتی نہیں ہے, وہ ایسا کام نہیں کرتا. عام طور پہ ہمارے ہاں کیس کیا ہوتا ہے کہ کوئی کتاب پڑھ لی, کسی بزرگ عالم دین کو سن لیا, فیس بک پہ کوئی حدیث پڑھ لی, تو عوام کیا سمجھتی ہے کہ ہاں جی یہ میرے مولا کا کیا فرمان ہے. بس شروع میں کیا لکھا ہو, قال امام صادق. ٹھیک ہے, قال الحسین قال امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ اجمعین. بس وہ کہتے ہیں یہ لکھا ہو تو انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ بس یہ میرے مولا کا کیا ہے, فرمان ہے. ٹھیک ہے, تو جس بندے کو یہ یقین ہو گیا اور اطمینان ہو گیا کہ یہ میرے مولا کا فرمان ہے اور اس نے پڑھ دیا, بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو مولا کا فرمان ہی نہیں تھا, یہ تو ایسے کسی نے کیا پوسٹ ڈال دی, جھوٹ لکھ دیا. ٹھیک ہے, جس طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف کیا ہیں وہ نسبتیں موجود ہیں. یعنی ایک ایسا کلام ہے جو عشق کے اوپر مبنی ہے, وہ سیدھا نسبت کس کی طرف دی ہوئی ہے, مولا کی طرف دی ہوئی ہے, کہ وہ جی بڑا غریب اور فقیر وہ ہوتا ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو. ٹھیک ہے جی, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں, یعنی جس کو اگر آپ اصل کتابوں میں دیکھتے ہیں تو آپ کو بعض کا کیا نہیں ملتی. اچھا یہ صورتحال کیا بن رہی ہے کہ ایک بندے کو یقین ہو گیا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے, اور عوام کو یقین ہو جاتا ہے. عوام کو سیدھا کہیں قال امام صادق, اسے یقین ہے. کسی ذاکر نے پڑھ دیا, مولانا نے پڑھ دیا, انہیں یقین ہے کہ یہ مولا کا فرمان ہے. جب یقین ہو گیا تو وہ نسبت دے رہے ہیں, تو اسے جھوٹ ہم نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے, اگرچہ بعد میں ثابت ہو جائے کہ اس نے جو نسبت دی ہے, اس نے جو چیز پڑھی ہے وہ کیا جھوٹی ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس بندے نے جھوٹ بولا ہے. وہ کیوں نہیں کہیں گے, کیونکہ وہ سچ سمجھ کے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ سچ سمجھ کے ایسا کر رہا ہے تو اس سے کذب علی اللہ والرسول والائمہ ہم نہیں کہیں گے, اور اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ کیا ہوگی, دو صورتیں ہوگی. یعنی پہلی صورت کیا ہوگی کہ جان بوجھ کے پتہ ہے اور وہ ایسا کرے, ہم نے کہا کہ ایسا یعنی جو روزہ رکھ رہا ہے نا کم از کم بندہ, وہ ایسا نہیں کرے گا. دوسری صورت ہم نے یہ بیان کی کہ عام طور پہ کیس کیا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ واقعی میرے مولا کا فرمان ہے, تحقیق وغیرہ تو ہوتی نہیں ہے. تیسرا کیا آ جائے گا, وہ ہمارا طبقہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, جنہیں یہ پتہ ہے کہ کتب اربعہ یا محدثین معصوم نہیں ہیں, غیر معصوم ہیں. ابو بصیر اور زرارہ اور جتنے صحابی ہیں, صحابی معصوم نہیں ہیں, یہ کیا ہیں, غیر معصوم ہیں.
اور غیر معصوم اگر معصوم کی طرف سے کوئی بیان کر رہا ہے تو اس میں غلطی کا امکان موجود ہے، وہ غلط ہو سکتا ہے۔ قرآن کی طرح تو نہیں ہے کہ متواتر ہو کہ جس میں غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن بھی تو غیر معصوم نے بیان کیا، لیکن وہ اتنا زیادہ بیان کیا سنی شیعہ ہر کسی نے کہ 100% یقین ہے کہ متواتر ہو گیا۔ اس طریقے سے احادیث تو نہیں ہے۔ جب احادیث نہیں ہے تو ہر حدیث کے اوپر یہ شک رہتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس غیر معصوم نے ٹھیک بیان کیا ہو اور ممکن ہے کہ اس نے غلط بیان کیا ہو۔ اب وہاں پہ انسان کیا کرے؟ اب وہاں پہ جو فقہا کرتے ہیں اور ہمارے لوگ کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ صحیحۃ الحلبی، ٹھیک ہے، روایت زرارہ، روایت ابی بصیر، یوں کر کے کہتے ہیں کہ ابو بصیر کی روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا، ٹھیک ہے، زرارہ کی روایت ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، وہ یوں کر کے بیان کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی طرف سے امام کی طرف نسبت ہی نہیں دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ غیر معصوم راوی نے لکھا ہے کہ امام نے ایسے کہا ہے۔ تو اس کو بھی کیا ہے، جھوٹ اور کذب نہیں کہتے اہل بیت کے اوپر بولنا۔ یہ آپ نے کھاتا کس کے اوپر ڈال دیا؟ ابو بصیر کے اوپر ڈال دیا، ٹھیک ہے، یا اس کتاب کے مصنف کے اوپر ڈال دیا کہ جی فلاں کتاب میں یہ روایت مولا کی لکھی ہوئی ہے کہ مولا نے یوں فرمایا۔ تو اس سے کیا ہے، سارے علماء اور فقہا کیا ہے، بچ جاتے ہیں۔ بات یہاں پہ کس کی رہتی ہے؟ خطیب کی رہتی ہے۔ خطیب کو آپ کہیں کہ ہاں بھئی یہ جو آپ روایت پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے اس کی سند وغیرہ چیک کی کہ واقعاً یہ صحیح فرمان ہے، مولا کی طرف ثابت ہے، کہتا ہے میں نے چیک نہیں کی۔ ہم کہ اگر آپ چیک نہیں کی تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے ایسا فرمایا؟ کیا آپ اس محدث اور کتاب والے کو معصوم سمجھتے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں، معصوم تو نہیں سمجھتا، غلطی کر سکتا ہے۔ جب غلطی کر سکتا ہے تو آپ کو حضرت جبرائیل نے آ کے تو نہیں بتایا نا کہ یہ بات امام نے کہی ہے، پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے کہا پھر آپ کیسے آپ خطابت میں پڑھو؟ آپ یوں پڑھو خطابت میں کہ روایت میں ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، الکافی میں ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، آپ یوں کر کے پڑھیں۔ وہ کہتا ہے اچھا یوں کر کے پڑھیں؟ وہ کہتا ہے یہ تو آگا میری مجلس نہیں بنے گی۔ اگر میں یوں کہوں گا کہ امام صادق علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں تو مجلس بنے گی، اگر میں یوں کہوں گا کہ روایت میں زرارہ یہ کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو سارا میرا وہ کیا ہے، ٹیمپو ٹوٹ جائے گا۔ میں تو بڑے جوش سے آ رہا تھا، پھر میں درمیان میں کہہ رہا ہوں روایت میں ہے، روایت میں ہے، یہ تو کام گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ ہاں بھئی آپ نے مجلس بچانی ہے یا روزہ بچانا ہے؟ دو کے اوپر ہاتھ رکھو۔ اگر تو آپ نے اپنی خطابت بچانی ہے تو پھر تو آپ یہ کہتے رہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، لیکن اگر آپ نے روزہ بچانا ہے تو پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ روایت میں کیا ہے، ایسا ہے، ٹھیک ہے، واضح ہے؟ تو یہ کتنی صورتیں ہوں گی؟ ہمارے پاس 3 صورتیں ہوں گی۔ دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں۔ پہلی صورت کیا ہے کہ انسان نے خود ذاتی محنت کی اور اسے یقین ہے کہ یہ امام نے نہیں فرمایا، پھر امام کی طرف نسبت دے تو روزہ باطل، اور ایسے لوگ بہت کم ہوں گے، زیادہ تر لوگ نہیں ہوں گے۔ دوسرا کیا ہے کہ انسان کو یقین ہے کہ مولا نے میرا فرمایا، اس سے بھی کیا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ تیسرا کیا ہے کہ صورتحال مشکوک ہے۔ صورتحال مشکوک ہے تو اس کی کیا 2 صورتیں ہیں، اگر وہ راوی یا روایت کی طرف نسبت دیتا ہے تو پھر روزہ باطل نہیں ہوگا۔ حدیث کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، آغاز کیسے کرتا ہے؟ عن جابر ابن عبداللہ انصاری، جابر ابن عبداللہ انصاری نے یہ فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے یہ سنا کہ وہ فرما رہی ہیں یوں کر کے، تو اس نے کس کے اوپر نسبت دے دی؟ جابر کی طرف نسبت دے دی، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ یہاں پہ کس کا روزہ باطل ہوگا؟ کہ جو راوی کی طرف نسبت نہ دے، جو روایت کی طرف نسبت نہ دے، سیدھی اپنی خطابت چمکانے کے لیے کہے کہ چھٹے امام نے یہ فرمایا ہے، تو اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ اور یہ مورد کیا ہے؟ زیادہ ابتلا بے ہے اور زیادہ مبتلا بے ہے۔ واضح ہو گیا؟ اچھا، اب اگر کوئی سوال کرے کہ ہاں جی کوئی حدیث پڑھنا، حدیث کے ساتھ پڑھنا، دعائے توسل پڑھنا، یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آپ کہیں گے جو بھی پڑھتا ہے وہ نسبت دیتا ہے راوی کی طرف، عن جابر ابن عبداللہ انصاری کر کے پڑھتا ہے، تو اس کی تو ویسے ہی کیا ٹھیک ہے، اس نے تو امام کی طرف نسبت ہی نہیں دی، اس نے ساری نسبت کس کی طرف دی ہے؟ جابر کی طرف دی ہے، تو یہ تو ٹھیک ہو جائے گا، مسئلے میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ واضح؟ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے مل کے۔ اچھا، اسی میں یہ مسئلہ بھی آئے گا کہ حدیث فارورڈ کرتے ہیں واٹس ایپ وغیرہ پہ، فیس بک وغیرہ پہ، تو اگر وہ حدیث آپ فارورڈ کر رہے ہیں اس میں اپنے ریفرنس لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں کتاب میں ہے اور فلاں کتاب والے نے اس روایت کو یوں کر کے لکھا ہے، پھر تو آپ اس کو نسبت کس کی طرف دے رہے ہیں؟ کتاب کی طرف نسبت دے رہے ہیں، پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر ریفرنس آپ نے نہیں لکھا، سیدھی حدیث ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اور وہ آپ نے کیا شیئر کر دی، نشر کر دی، تو یہ سیدھا کیا ہے؟ جھوٹ کی نسبت دینا ہے، یعنی جھوٹ تو ہم نہیں کہیں گے، ایک ایسی بات کی نسبت دینا ہے کہ جو ثابت نہیں ہے کہ یہ کیا ہے؟ امام کی بات ہے، تو یہ کس میں چلا جائے گا؟ کذب میں چلا جائے گا۔ لہٰذا اگر کوئی پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی احادیث شیئر کرنا یہ چیزیں جائز ہیں جائز نہیں ہیں، ہم کہیں گے اگر ریفرنس موجود ہے، ریفرنس کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر بغیر ریفرنس کے آپ بات کر رہے ہیں تو پھر ظاہری بات آپ کو محقق ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے نزدیک ثابت ہے کہ اس کی سند وغیرہ صحیح ہے، سب کچھ امام کے فرمان ثابت ہے، پھر تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ محقق نہیں ہیں تو پھر آپ کو ایسا عامی بندہ ہونا چاہیے کہ جسے
قال امام صادق کہنے پہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ میرے مولا نے کہی ہوگی، بس ختم، ٹھیک ہے۔ تو نہ آپ جو ہے وہ عوام میں سے ہیں، نہ آپ کیا ہے علم رجال کے محققین میں سے ہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو ظاہری بات ہے پھر کیا ہے ریفر کر کے حوالہ دے کے اس کو نشر کریں گے تو یہ کیا ٹھیک رہے گا، وگرنہ کیا ٹھیک نہیں رہے گا۔ اچھا یہاں پہ بھی یہ سسٹم ہے گا کہ اگر کسی نے جو ہے وہ جان بوجھ کے یہ نسبت دے دی تو اب ہم اسے کیا کہیں گے کہ بھئی احتیاط واجب کے طور پہ قربت مطلقہ کی نیت کرو اور روزے کو کیا کرو مکمل کرو، اور بعد میں اس کی کیا کرو گے قضا کرو گے، اس کے اوپر بھی کفارہ نہیں آئے گا۔ اچھا کتنی چیزیں ہو گئی؟ یہ 7 ہو گئیں۔ تقیّع کل ڈسکس کیا تھا نہیں کیا تھا؟ اردو میں کہتے ہیں قے کرنا، اور ہم پنجابی میں کیا کہتے ہیں الٹی کر دینا، ٹھیک ہے جی۔ یہ مسئلہ کیا ہے کہ پیٹ میں چیز ہے اور آپ یہاں سے نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، منہ سے نکال رہے ہیں، تو اس سے روزہ باطل ہوتا ہے یا باطل نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، یعنی اس کو ہم اگر آسان الفاظ میں یوں کہیں کہ الٹی کرنے سے روزہ بند ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں روزہ باطل ہوتا ہے، الٹی کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے، الٹی آ جانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، 2 چیزیں، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے الٹی کرنا اور الٹی آ جانے میں کیا فرق ہے؟ ہم کہیں گے یہ جو الٹی کرنا ہے نا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے بندہ بڑا فنکار قسم کا اور ماہر چاہیے، اس سے ہم کہیں گے ہاں بھی الٹی کر کے دکھاؤ، کہ بھی کیسے الٹی کروں، ہم کہ بس کرو بھی جیسے کرنی ہے۔ تو اگر وہ ماہر قسم کا ہوگا، کوئی انگلی وغیرہ گلے میں ڈال کے ایسا ماحول بنائے گا، یا کیا ہے کوئی بدبو والی چیز سونگھ کے اپنے آپ کو آمادہ کرے گا، پھر وہ الٹی کر دے گا، یعنی یہ اس کی اپنی فنکاری کے اوپر ہے کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کیسے الٹی کرتا ہے۔ تو یہ والا جو بندہ ہوتا ہے نا اس کا کیا ہوتا ہے روزہ بند ہوتا ہے، ایسا بندہ آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا، سوائے چند ایک مریض قسم کے لوگ۔ فرض کریں کہ اس کے پیٹ میں درد ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا ہاں بھی آپ کو الٹی کرنا پڑے گی، ٹھیک ہے، وگرنہ یہ پیٹ میں جو آپ نے جو مرغ شریف کھایا یہ آپ کو نہیں بیٹھنے دے گا، درد ہوتا رہے گا۔ تو اب ڈاکٹر سے کیسے میں الٹی کروں؟ ڈاکٹر نے کہا انگلی وغیرہ گلے میں مارو الٹی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پہ اگر یہ بندہ الٹی کرے گا اگرچہ مجبوری کی وجہ سے کر رہا ہے، روزہ کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا، گناہ گار نہیں ہوگا، روزہ اس کا باطل ہو جائے گا، کھانے پینے سے بھی کیا ہے پرہیز کر کے رکھے گا، اور بعد میں اس کی کیا ہوگی قضا ہوگی۔ ایسا کیس کیا ہوتا ہے 5-10% شاید اس سے بھی کیا ہو کم ہو۔ عام طور پہ ہمارے یہاں الٹی کا کیس کہاں پہ ہوتا ہے؟ سفر اور گاڑی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سفر پہ گئے، گاڑی میں بیٹھے، جہاز میں بیٹھے، وہاں پہ کیا ہے کیس ہوتا ہے۔ وہاں پہ کوئی بندہ بھی جان بوجھ کے الٹی نہیں کرتا، الٹی اسے آ جاتی ہے، جب الٹی آ جائے تو اسے روکنا واجب نہیں ہے، بلکہ اگر منہ میں آ جائے تو اسے اندر لے جانا یہ کس میں ہو گیا عقل اور شرب میں چلا جائے گا، یہ تو الٹا کیا جائز اس کے لیے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، واضح ہے۔ تو یہ مسئلہ کیا آسان ہو گیا کہ قصد اور ارادے سے جو تقیّع ہے جو بندے خود کرتے ہیں ان کا روزہ باطل ہوتا ہے، باقیوں کا کیا باطل نہیں ہوتا۔ آپ شارٹ کٹ یوں کہہ دیا کریں کہ الٹی کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے، الٹی آ جانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اچھا اس کے ساتھ جو مسئلے ڈسکس ہوتے ہیں ڈکار کے مسئلے کیا ڈسکس ہوتے ہیں؟ تجشع عربی میں کہتے ہیں۔ ایک ہم نے عقل و شرب میں چیز ڈسکس کی تھی کہ ایک دفعہ انسان کے سینے میں بلغم جمع ہے اور وہ انسان کے منہ میں آ جاتا ہے، تو وہاں پہ ایک روایت امام صادق علیہ السلام کی موجود ہے کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اور صحیح سیسانی نے اس روایت کے مطابق فتویٰ دیا۔ ہاں بہت سارے فقہاء نے کہا کہ روزہ باطل ہوتا ہے، انہوں نے اس روایت کے مطابق کیا فتویٰ نہیں دیا۔ دوسری چیز کیا ہے کہ ڈکار لیتا ہے اور ڈکار سے جو معدے میں چیز باقی ہے وہ منہ میں آ جاتی ہے، اس میں خصوصاً کیا ہے مرچیں اور جو ترشی پان ہے وہ کیا منہ میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی قبلہ صاحب نے نماز پڑھنا شروع کی اور ابھی کیا سجدے میں گئے تھے تو ایک ایسا ڈکار آیا کہ وہ جو کھایا ہوا تھا اس کا کچھ حصہ کیا ہے انسان کے منہ میں آ گیا۔ اب جب وہ حصہ انسان کے منہ میں آ گیا تو اب اس کو اگر انسان کیا کہے گا، کیا یہ تقیّع ہے یا تقیّع نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسے تقیّع نہیں کہتے، اسے عربی میں کیا کہتے ہیں تجشع کہتے ہیں، تجشع، تشجع ہو گیا یہ، اچھا تجشع، ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ تجشع ہے، یعنی تقیّع سے روزہ باطل ہوتا ہے، تجشع سے روزہ کیا ہے باطل نہیں ہوتا، روزہ کیا رہتا ہے صحیح رہتا ہے اس سے۔ لیکن اگلا یہ سوال آتا ہے کہ جب گلے میں وہ چیز آ چکی ہے، ٹھیک ہے، مرچ مسالے والی اور کوئی اچھی سی چیز گلے میں آ چکی ہے، تو کیا دوبارہ اس کو نیچے لے جانے سے روزہ باطل ہوگا یا باطل نہیں ہوگا؟
آپ اس کو بلغم کے اوپر قیاس نہیں کریں گے کیونکہ وہ خاص روایت ہے ہمارے پاس. آپ کہیں گے نہیں یہ کس میں جائے گی؟ اکل و شرب میں جائے گی، کھانے پینے میں جائے گی. تو اگر انسان جان بوجھ کے اس کو گلے کے نیچے سے لے جائے گا تو اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. اور کوئی بندہ جان بوجھ کے نہیں لے کر جاتا، وہ بس ڈکار آیا، چیز باہر نکلی اور پھر باہر نکل کے خود ہی کیا ہے؟ اندر ہی چلے گی. اسے کیا کہتے ہیں؟ بغیر قصد. اس کا کوئی ارادہ، کوئی پلان نہیں تھا کہ اس کو اندر لے کے جائے، بس وہ نماز کے دوران ڈکار آیا، وہ چیز باہر گئی اور پھر کیا ہے؟ خود ہی کیا اندر چلے گی. اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں لگی کہ ہو کیا گیا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا روزہ باطل نہیں ہوتا. یعنی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ بغیر انسان کے ارادے کے اگر کسی بھی مفترات کے ارتکاب ہو جاتا ہے، چاہے انسان کیا ہے صحیح کر کے بریانی کھا لے، ٹھیک ہے، پورا پانی پی لیا، کھا پی لیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو یہ روزہ تھا میرا. ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ صاحب کا مسئلہ کہتے ہیں. بغیر قصد کے بھی ہو جاتا ہے کہ کسی کے انسان کیا ہے وہ زبردستی کیا ہے اس کے منہ میں پانی ڈال دیا، اس کا تو ارادہ ہی نہیں ہے، تو اس سے کیا روزہ باطل نہیں ہوتا. یا وہ چاہ نہیں رہا تھا، ایسے جا رہا تھا تو کوئی چیز کیا اس کے منہ میں آئی اور کیا اندر چلی گئی. ٹھیک ہے، ان چیزوں سے کیا روزہ باطل نہیں ہوتا. واضح ہے انشاءاللہ. یہ مسئلہ بھی کیا کلیئر ہو گیا. ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے مل کے. بس ایک چیز تھوڑی سی ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر اس کی تفصیل بعد میں کیا رکھیں گے. یہ بھی چیز کیا اہم ہے. بقاء علی الجنابت. اچھا، اور اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ خاتون کے ساتھ مختص ہوگی. بقاء علی حدث الحیض او النفاس. اچھا، یہ چیز بھی بڑی کیا اہم ہے، اور ان چیزوں کا تعلق فقط کیا ہے؟ ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ابھی ہم نے 8 ذکر کی مفترات روزہ، یہ چاہے مستحب روزہ ہو، ٹھیک ہے، منت کا روزہ ہو یا اجارے کا روزہ ہو، کوئی بھی روزہ ہو، وہ جو 8 چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں اس سے روزہ کیا ہوتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے. یہ جو ابھی ہم نامی چیز ذکر کر رہے ہیں اس کا تعلق فقط ماہ رمضان کا روزہ اور جو ماہ رمضان کے روزے کی قضا کرنی ہے فقط اس کے ساتھ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ رات کو کیا ہو گیا؟ مجنب ہو گیا، احتلام ہو گیا. اب احتلام ہو گیا اور وہ اٹھا ہے، ٹھیک ہے جی. اب عام طور پہ احتلام ہو جائے تو انسان کیا کہتا ہے؟ ابھی نماز پڑھیں گے تو غسل کریں گے. ٹھیک ہے، ابھی نماز تو نہیں پڑھنی. اور ہے بھی ایسے کہ احتلام کو غسل کرنا کب واجب ہوتا ہے؟ جب نماز پڑھنی ہو. نماز سے پہلے غسل کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ انسان کو کیا ہے؟ نفسانی طہارت کے لیے غسل کرنا یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اچھا، اب یہاں پہ جب روزے کا کیس آئے گا تو انسان ایسا نہیں کہہ سکتا. انسان کہے گا چلیں جی پہلے سحری شہری کھا لیتے ہیں. وہ کیسے ہے کہ مکروہ ہے کھانا پینا، تو وہ ہاتھ منہ دھو لے گا، ہاتھ دھو لے گا، کلیاں کر لے گا، قرات ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا چلیں جی پہلے کھا پی لیتے ہیں، تھوڑی فیس بک وغیرہ چلا لیتے ہیں، تو اذان وغیرہ ہوگی تو پھر غسل کر کے نماز پڑھ لیں گے. نہیں، ایسا نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ بقاء علی الجنابت میں یہ جائے گا. یعنی یہ بندہ جب فجر صادق کا ٹائم ہوا تو یہ جنابت کی حالت میں باقی تھا، تو اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. اس کے لیے واجب ہے کہ فجر صادق سے پہلے پہلے کیا کر لے؟ غسل مکمل کر لے. ٹھیک ہے، اب یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر میں غسل کروں تو پھر سحری کیسے کروں گا؟ ہم کہیں گے بھائی سحری کرنا واجب نہیں ہے، واجب کیا ہے؟ غسل کرنا ہے. تو آپ جو ہے ایک واجب کو چھوڑ کے کس کے چکر میں پڑ گئے؟ غیر واجب کے چکر میں پڑ گئے. تو اپنے روزے کو بچاؤ، نہ کہ اپنی سحری کو کیا بچاؤ. تو لہٰذا کیا یہ اہم مسئلہ ہے کہ غسل جنابت جیسے ہو جائے تو بعض اوقات سحری کو کیا قربان کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ غسل کرنا پڑتا ہے روزے کو بچانے کے لیے. وہ پہلے پہلے غسل کرنا پڑتا ہے فجر سے پہلے پہلے. سحری چاہے نہ بھی کھانی پڑے، کیونکہ بغیر سحری کیا بھی روزہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے کیا ہے؟ حیض اور نفاس کی حالت میں باقی رہنا. اگر تو خاتون کو حیض آ رہا ہے، یعنی خون آ رہا ہے، پھر تو واضح ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، بلکہ خاتون نے اگر روزہ رکھا اور ابھی روزہ کھلنے میں 10 منٹ رہتے تھے کہ اسے حیض آ گیا تو سارا روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. واضح ہے، یعنی سارے دن کی جو محنت ہے وہ کیا ہے؟ اس اعتبار سے ختم ہو جائے گی کہ بعد میں اسے کیا کرنی پڑے گی؟ قضا کرنی پڑے گی روزے کی. ایک ہوتا ہے حدث حیض. حدث حیض میں کیا ہے کہ حیض رک گیا، اب حیض کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اب بھی یہ خاتون کیا ہے؟ حالت حیض میں ہے. حالت حیض میں ہے کیا مطلب؟ کہ جب تک یہ غسل نہیں کرتی
اس وقت تک اس کے لیے نماز پڑھنا، حرم میں داخل ہونا کیا جائز نہیں ہوتا جب تک غسل نہ کرے۔ اب یہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے ابھی حرم تھوڑی جانا ہے کہ میں غسل کروں، میں نے ابھی نماز تھوڑی پڑھنی ہے، ابھی تو میں قبلہ صاحب کو کیا سحری بنا کے دینی ہے، تو انشاءاللہ سحری شہری بنا کے دے دیں ان کو، یہ کھا پی لیں، تو بعد میں کیا کروں گی، غسل کروں گی۔ اب بعد میں غسل کا کیا مطلب، یعنی نماز کا ٹائم ہو جائے گا تو پھر یہ غسل کرے گی؟ ہم کہیں گے نہیں، آپ کا روزہ کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا قبلہ صاحب کیا کہیں گے کہ آج ہم بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں، تم کیا کرو، غسل کرو اور روزہ کیا ہے بچاؤ۔ تو یہ قربانیاں کیا ہیں، دینی پڑیں گی، کبھی قبلہ صاحب کو اور کبھی کیا ہے، خاتون کو۔ کیوں؟ کیونکہ وجہ کیا ہے کہ حیض اور نفاس والی حالت میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہوتا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔